من مار کر فقیر ملتا ہے اور ہوس مار کر فقیری ملتی ہے۔ ایک کہاوت تو آپ نے سنی ہوں گی، یعنی جس نے اپنے من کو مار لیا وہ فقیر ہو جاتا ہے، اور جس نے اپنے ہوس کو مار لیا وہ فقیر کا ہو جاتا ہے۔ یعنی فقیر بننے کے لیے اپنے من کو مارنا پڑتا ہے، اپنے ہوس کو مارنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، کیونکہ فقیر ایسے آدمی نہیں بن جاتا جس طرح لوگ آج کہتے ہیں کہ یار ہم تو فقیر ہو گئے، ہم تو فقیر ہو گئے، ہم تو اللہ کے فقیر ہو گئے۔ میرے بھائی، فقیر ہونے سے پہلے کم سے کم نیک انسان تو بن جاؤ۔ فقیر وہ ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ کے سوا کچھ نہیں رہتا، اس کی زندگی میں صرف اللہ اللہ رہتا ہے۔ وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے، مرتا ہے تو اللہ کے لیے، کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، پیتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اس کی زندگی میں ماں سوا اللہ کے کوئی نہیں رہتا، اللہ رہتا ہے اور اس کا پیر رہتا ہے۔ وہ اپنے پیر سے تعلیم و تربیت لے کر وہ اس مقام کو پا لیتا ہے جہاں اس کی زبان اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، اس کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے، اس کا چلنا اللہ کا چلنا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنی تلاش نہیں رہتی، بس وہ چاہتا ہے کہ رب راضی ہو جائے، اور جب رب راضی ہو جاتا ہے تو انسان کے ذہن سے ہر چیز نکل جاتی ہے، بس اس کے دل و دماغ میں صرف اللہ اللہ رہتا ہے، اس کے دلوں کی دھڑکنوں میں صرف اللہ اللہ رہتا ہے۔ اللہ اللہ کے ذکر سے وہ دن بدن ترقی کرتا ہوا چلا جاتا ہے، اور ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، فنا فی رسول ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقیر بننا آسان نہیں ہے، فقیر بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، سوکھی روٹی کھانی پڑتی ہے، فاقہ کرنا پڑتا ہے، بھوکا سونا پڑتا ہے۔ فقیر بننا اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ فقیروں کی صحبت میں بیٹھو، ان سے تعلیم حاصل کرو، کیونکہ فقیروں کے پاس جو تعلیم ہوتی ہے کہیں لکھا ہوا نہیں ہو تو سینہ بسینہ ایک علم ہے جو مولا علی سے جو فیض ملا، جو تعلیم ملی، وہ سینہ بسینہ چلا آتا ہے بزرگوں کے پاس۔ اگر آپ فقیروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس تعلیم سے آپ بھی فیض یاب ہوں گے۔ یہ وہی تعلیم ہے جو کہیں لکھا گیا نہیں ہے، بس سینہ بسینہ ایک علم ہے جو ایک بزرگ سے دوسرے بزرگ کے پاس، دوسرے بزرگ سے تیسرے بزرگ کے پاس چلا آتا ہے۔ اس لیے فقیروں سے محبت کریں۔ اور فقیری کیا ہے؟ فقیری اس کو بولتے ہیں جب انسان اپنے اندر کے انا کو مار دیتا ہے، اپنے نفس کو مار دیتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا حبیب راضی ہو جائے، اس لیے وہ محنت پہ محنت کرتا رہتا ہے، اور ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ اللہ کا ہو جاتا، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے فقیروں سے محبت کریں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ انہیں دنیا کی طلب نہیں رہتی، دنیا کی ہوس نہیں رہتی، یہ بس چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی رہے اور پوری زندگی راضی رہے، قبر میں جانے کے بعد راضی رہے۔ انہی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک میرے ولیوں کو نہ ہی کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی غم۔ جب سب خوف میں رہیں گے تب انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب سب غم میں رہیں گے تب انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اس لیے اولیاء سے محبت کرے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کریں اور ان سے تعلیم لیں، ان کا ادب کریں، کیونکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے۔